کہ اللہ تعالیٰ نے نبی الاسلام کو شکل و صورت میں بھی بے مثال بنایا تھا، اخلاقیات میں بھی بے مثال بنایا تھا۔ ہم جو نبی الاسلام کے بارے میں یہ کہتے ہیں نا کہ وہ انسان تھے، تو وہ صرف اسپیشی کے طور پر کہتے ہیں، ہماری طرح کے انسان نہیں تھے۔ یہ ذہن میں رکھیں، بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام وصال کے روزے رکھتے تھے، ایک روزہ افطار کیے بغیر اگلا روزہ، یعنی کنٹینیوسلی 3-4 دن کے روزے۔ کچھ صحابہ نے رکھے، وہ بے ہوش ہو گئے۔ نبی الاسلام فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میری مثل؟ کسی نے نہیں پڑھا قل انما انا بشر مثلکم، نہیں پڑھا۔ ان کو پتا تھا کہ حضور کیا بات کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں رات کے وقت اپنے رب کے حضور ہوتا ہوں، مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، میری مثل تو کوئی ہو نہیں سکتی۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ان 2 آنکھوں کے ساتھ پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے۔ ہمیں تو 180 ڈگری سے زیادہ نظر نہیں آتا، وہ 360 ڈگری دیکھتے تھے۔ آپ کو پیچھے صحابہ کرام نظر آتے تھے نماز کے اندر، یہ آپ کا معجزہ، ہماری آنکھیں تو نہیں دیکھ سکتے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام نے نماز کسوف پڑھائی، جو سورج گرہن کی نماز ہے، اس میں چند قدم آگے بڑھے، ہاتھ بلند کیا، پھر واپس کیا۔ صحابہ نے کہا آج آپ کو ایسا عمل کرتے ہوئے دیکھا جو پہلے نہیں دیکھا۔ تو آپ نے مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت دکھا دی، اور اس میں میں نے انگوروں کا ایک گوشہ دیکھا، میں نے ارادہ کیا تمہارے لیے توڑ دوں۔ اب جنت 7 آسمانوں کے اوپر، ہاتھ بھی وہاں تک پہنچ رہے، تبھی تو توڑنے کا ارادہ کیا اور دیکھ بھی لیا، اور پھر فرمایا کہ نہیں، پھر میں نے اسے ترک کر دیا، اور اگر میں توڑ لیتا تو تم ہمیشہ کھاتے رہتے، کیونکہ جنت کی نعمتوں کو فنا نہیں ہے۔ ایک آپ نے دانا توڑنا تھا، دوبارہ لگ جانا، جنت کو تو فنا نہیں ہے۔ لیکن وہ پردہ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جنت کی نعمتیں وہ ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل پر ان کا کبھی گمان بھی گزرا۔ تو وہ پردے میں اب نبی الاسلام کی نگاہ وہ مانتے۔ پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام کے پسینے سے خوشبو آتی تھی، حتیٰ کہ آپ کا پسینہ لوگ عطر کے طور پر استعمال کرتے تھے، اپنی خوشبو میں ملاتے تھے، اور نبی الاسلام اسے انڈورس کیا کرتے تھے کہ ہاں یوز کرو۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے نبی الاسلام کا جو وضو کا بچا ہوا پانی، جب صحابہ کرام آپ ایک بڑے تھال میں وضو کرتے تھے نا، تو وہ تھال ضائع نہیں کیا جاتا تھا، وہ حضرت بلال جب باہر لے کے آتے تھے تو صحابہ کرام اس میں سے اپنے جسم کے اوپر تبرکن ملتے تھے۔ ایک تو بخاری میں صلح حدیبیہ والی حدیث ہے نا، بڑی لمبی، اس میں تو حضور وضو کر رہے ہیں، وہاں تو ڈائریکٹ وہ اپنے چہرے پر برکات حاصل کرتے ہیں۔ مسلم شریف میں حدیث ہے نبی الاسلام سخت سردیوں میں بھی فجر کی نماز کے بعد جب باہر نکلتے تو مدینے کے لوگ اپنے بچوں اور غلاموں کو بھیجتے تھے برتن اٹھا کے، اور حضور علیہ السلام ہر برتن میں اپنا ہاتھ ڈالتے جاتے تھے برکت کے لیے۔ اور اخلاق دیکھیں، سردیوں میں کس کا دل کرتا ہے یار اب ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈال، لیکن اب جتنے لوگ آتے تھے حضور کسی کو محروم نہیں لوٹاتے تھے، اور برکت ہوتی تھی اس کی، ظاہر ہے آپ کے مبارک تبرکات کی برکت ہے۔ آپ علیہ السلام کے ڈائریکٹ تبرکات کی بھی، انڈائریکٹ بھی۔ ڈائریکٹ تبرکات میں صحیح بخاری میں ایک تابعی کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا ایک بال میرے پاس ہونا دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے معلوم ہے۔ اور بخاری مسلم حدیث ہے نبی علیہ السلام نے حج یا عمرے کے موقع پر جب حلق کروایا، اپنے بال منڈوائے تو حضرت طلحہ کو دیے اور کہا صحابہ میں تبرکن تقسیم کر۔ نبی علیہ السلام نے خود تقسیم کروائے اپنے بال منڈوائے، حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے ام سلمہ ہماری جو ماں ہے سلام اللہ علیہ، انہوں نے رسول اللہ کے چند بال ایک ڈبیا سے نکالے اور کہا کہ یہ نبی علیہ السلام کے بال ہیں، ہمارے محلے میں جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم اس کا دھومن اسے دیتے ہیں، وہ برتن بھیج دیتا ہے، وہ شفا کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری میں۔ صحیح مسلم میں اسما بنت ابی بکر نے رسول اللہ کا کرتا نکالا، کالے کلر کا کسروانی تیالسی جبہ جس پہ گوٹ بھی لگی ہوئی تھی، اور کہا کہ یہ نبی الاسلام پہنتے تھے، اور یہ سیدہ عائشہ کے پاس تھا، اور ان کی وفات کے وقت میں نے اسے دے دیا، وہ بڑی بہن تھی۔
اور ہم اس کا دھوون مریضوں کو شفا کے لیے دیں۔ اب یہ کرتا تو انڈائریکٹ تبرک ہے، چلے بال تو آپ کہہ سکتے ہیں جسم کا حصہ ہے، اب کرتا تو جسم کا حصہ نہیں ہے، لیکن اس میں بھی تبرک۔ انس بن مالک کہتے ہیں میں نے آج تک، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، کوئی ریشم اور دباج ایسی نہیں چھڑی کہ جو رسول اللہ کے ہاتھ سے زیادہ نرم ہو، اور آپ علیہ السلام کے ہاتھ کی خوشبو ایسی تھی گویا کوئی عطردان جو ہے وہ اپنی وہ صندوق چی کھولے تو اس میں سے وہ ساری ہوا اور فضا بنتی ہے، نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے ایسی خوشبو آتی ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ آپ کی زندگی کو پیروں والی تھی تو اس لیے ہاتھ نرم تھے، یہ آپ نے تو بڑی ٹف لائف گزاری ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے بھیڑ بکریاں بچپن میں چرائی ہیں، یہ اللہ نے معجزہ دیا تھا کہ آپ کے ہاتھ مبارک بہت نرم، ہاتھ مبارک ہوں، آنکھیں ہوں، کان مبارک ہوں، تھوک مبارک کے تو کتنے معجزات ہیں بخاری مسلم میں کہ آپ نے لعاب دان ڈالا ہے کسی کھانے میں تو 10 کا کھانا جو ہے وہ 300 کو کفایت کرے گا۔ بخاری مسلم میں غزوہ حنین کے موقع پر بس ایک مٹھی بھری ہے زمین سے کنکریوں کی، 12,000 کا لشکر بھاگ گیا، نبی علیہ السلام کے ساتھ جو تھا صرف 80 بندے آپ کے ساتھ رہ گئے، اور آپ آگے بڑھ کر کہہ رہے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اور پھر آپ نے یوں جب مٹھی ان کی طرف پھینکی تو ساروں کی آنکھوں میں جا کے وہ کنکریاں پڑی اور وہ اندھے ہو گئے اور مسلمانوں کو اللہ نے فتح دے دی۔ تو اس طرح کے معجزات۔ پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام صلح حدیبیہ کے موقع پر جب پانی نہیں تھا، ایک برتن میں تھوڑا سا پانی جمع کیا صحابہ نے، آپ نے اپنی مبارک انگلیاں اس میں ڈالی، صحابہ کہتے ہیں پانی کے چشمے جاری ہوئے، جابر بن عبداللہ سے وہ تابعی پوچھتے ہیں آپ لوگ کتنے تھے؟ انہوں نے کہا ہم 1500 تھے، 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی زیادہ تھا، 1500 نے پانی پیا، سٹور کیا، جانوروں کو پلایا، تب بھی وہ ایک کولے میں جو نبی علیہ السلام نے مبارک ہاتھ رکھا تھا نا وہ پانی ختم نہیں ہو رہا تھا، وہ پتہ نہیں اللہ نے کیا اس کے ساتھ چین جوڑ دی۔ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سفر کے دوران حضور سے کہا کہ کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے تو ہم کچھ جمع کرتے ہیں، آپ برکت کی دعا فرمائیں۔ تو ایک برتن لا کے رکھا کہ آپ نے اپنا ہاتھ رکھا۔ اچھا یہ ذہن میں رکھیے گا یہ کریشن ایکس نہیلو کبھی نہیں ہوئی ہے، جب بھی ہوا ہے نا تو یہ کہ کھانا تھا اس میں لعاب ڈالا، برتن تھا پانی والا اس میں ہاتھ ڈالا، زیرو سے کبھی اسٹارٹ نہیں ہوا، یہ اللہ کی کوالٹی ہے۔ ہاں عدم ماس سے وجود، چیزوں میں برکت وہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے ذریعے کرواتے ہیں، لیکن یہ ساری عقیدتیں نبی علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام کی اس وقت تک تھی جب تک نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف فرما تھے۔ بخاری مسلم میں ہے کہ بارش نہیں ہو رہی، آگے دعا کروائیے، بارش ہوگی۔ بخاری مسلم میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ یاداشت کا مسئلہ تھا، دعا کے لیے کہا، حضور نے یوں کر کے ان کی چادر میں ڈالا، اس کے بعد کہتا میں کوئی حدیث نہیں، پورا جب سے میں نے سینے لگائی۔ یہ معجزات ظاہر ہوتے تھے نبی علیہ السلام۔ صحیح بخاری میں ہے آپ علیہ السلام نے ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی، اپنا مبارک ہاتھ پھیرا، وہ کہتے ہیں اس طرح ہوگی کہ اس سے پہلے کبھی ٹوٹی ہی نہیں تھی۔ اب یہ سارے وہ معجزات تھے جو نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں صحابہ کرام اویل کرتے تھے، لیکن جیسے ہی نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے آپ کی قبر پہ جا کے کبھی کسی نے نہیں مانگا، بلکہ اس کے الٹ ملتا ہے۔ صحیح بخاری 1010 نمبر حدیث ہے 1010، حضرت عمر کہتے ہیں انا کنا نتوسل الیک بنبینا، اے اللہ پہلے ہم تیرے نبی کے توسل اختیار کرتے تھے، تیری بارگاہ میں پیش کرتے تھے، ان کو دعا کرتے تھے، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل ہوتی تھی۔ اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما دے اور وہ بھی بارش نازل ہو جاتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد لوگ قبر کے ساتھ نہیں عقیدہ وہ وابستہ کیا۔